اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ آ چکا ہے۔ بہت ہی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن ویسے ہی بہت بابرکت دن ہے۔ جمعۃ المبارک میں ایک خاص گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور خاص کر ماہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن صبح فجر کے بعد سورہ اخلاص ایسے پڑھ لے، بس پھر شام ہونے کا انتظار کرو۔ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مشکل شام تک پوری ہو جائے گی، آزما کر دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جسے آپ جمعہ والے دن فجر کی نماز کے بعد کریں گے۔ اگر آپ جمعے کے دن نہیں کرنا چاہتے تو کسی بھی دن آپ فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر لیں۔ یقین کریں، یہ وظیفہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ اسے کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے جو کہ ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ ایسا کوئی مسلمان نہیں جس کو زبانی نہیں آتی ہوگی، ایسی کوئی زبان نہیں جس پر سورۃ اخلاص نہ آئی ہو۔ ماشاءاللہ سے سبھی مسلمان بہن بھائی کو یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ بھی سورہ اخلاص ہے۔ ناظرین، سورہ اخلاص کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مشرک کسی کو خدا مانتا ہے، کسی کو رب مانتا ہے، یا کسی کو کہتا ہے کہ یہ رب ہے، تو اس کے سامنے سورہ اخلاص رکھ دیں۔ جو بھی سورہ اخلاص کے اوپر پورا اترے گا وہ سمجھو رب ہے۔ ایسا دنیا میں پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ سورہ اخلاص میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سورہ اخلاص ہمارے بتائے گئے اس طریقے کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں، آپ بس شام ہونے کا انتظار کریں۔ جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی مراد ہوگی، بڑی سے بڑی خواہش ہوگی، بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، اللہ رب العزت آپ کی اس مراد کو پورا فرما دے گا۔ اگر پوری نہیں ہوئی تو کم از کم اس کے لیے ایسے اسباب آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کو کامیابی کا یقین ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ لازمی کیجئے گا، آپ بھی کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کو وظیفے کے بارے میں بتائیں، سورہ اخلاص کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ایسا کس کی طاقت ہے، ایسا کون سکت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھی گویا کہ اس نے قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھا، اور اگر کسی شخص نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی گویا کہ اس نے پورا قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے جس سے ہمیں سورہ اخلاص کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایسی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جسے آپ سنیں گے تو آپ کو سورہ اخلاص کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوگا اور آپ اس کے وظائف ضرور کریں گے۔ سورہ اخلاص رزق میں اضافے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو کہ بے روزگار ہیں یا جن کے گھروں میں بے برکتی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت آ جائے، یا پھر کسی کے اوپر بے حساب قرضہ ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پر سورہ اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ وقت نکال کر سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی کے اوپر پہاڑ جتنا قرض ہے
تو قرض سے نجات مل جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق میں برکت آ جائے، اس سے مالی مشکلات ختم ہو جائیں، تو وہ سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ کر لے۔ ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کرو گے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، تو یقین کریں شام ہونے تک اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا پورا ہونا اسی دن ناممکن ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے شادی کے لیے دعا کی ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اسی شام ہی آپ کی شادی ہو جائے۔ تو ایسی باتوں پہ کچھ ٹائم لگتا ہے، لیکن ایسے اسباب لازمی اسی دن یا اگلے دن آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، جس سے آپ کو لگے گا کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ کو امتحان میں کامیابی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے امتحانوں کا رزلٹ کچھ دن بعد آنے والا ہے۔ اب یہ وظیفہ آپ صبح کر رہے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ شام تک اس کا آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ لیکن شام تک آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کو امتحان میں کامیابی ملی ہے کہ نہیں ملی؟ تو اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس دن کا جس دن رزلٹ ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ اپنی زندگی میں لازمی آزما کے دیکھیے گا۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو یقین جانیے آپ کو اس کا اتنا فائدہ ہوگا، اتنی آپ کو اس کی برکات حاصل ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ نے کرنا کچھ اس طریقے سے ہے، جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ اپنی انگلیوں کی پوروں پر جو لکیریں بنی ہوئی ہیں، ان لکیروں پر آپ نے ایک ایک کر کے سورہ اخلاص پڑھنے شروع کر دینی ہے۔ ٹوٹل 15 بار ایک ہاتھ میں 15 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ لیکن اس کے شروع میں آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ نے نماز والا پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، بڑا آسان سا درود پاک ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو لازمی یاد ہوگا، کیونکہ افضل ترین درود ابراہیمی ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 15 بار سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے ہیں، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، اگر تو وہ جائز ہے۔ جائز سے مراد بہت سے لوگ ایسی خواہش رکھتے ہیں جو حرام ہوتی ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ جیسے کسی کے بیچ میں نفرت پیدا کرنا، کسی میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی کے لیے بہت سے لوگ وظائف مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے لوگ وظائف کا پوچھتے ہیں۔ تو خدا را اس طرح کے عمل شیطانی عمل ہوتے ہیں۔ جو وظائف ہوتے ہیں وہ فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کے وظائف، اس طرح کے عمل آپ نہ کیا کریں۔ اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا، آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا۔ تو صرف جائز چیزوں کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس دوران بھی آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے جب آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔